یہ کہانی ایک ایسی بستی کی ہے جہاں لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ مٹی اور پتھر کے بنے بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مانگتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس بستی کا بادشاہ نمرود تھا جو خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو زبردستی اپنے جھوٹے عقائد پر چلنے پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن اللہ نے ظلم اور تاریکی کے درمیان ایک ایسا چراغ روشن کیا جو دنیا کو سچائی اور ایمانداری کی روشنی دینے والا تھا۔ وہ چراغ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے حقیقت کی تلاش میں تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والدین بتوں کو تراشتے ہیں اور لوگ ان بتوں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے والدین سے پوچھا، یہ بت کیا ہیں جنہیں آپ پوجتے ہیں؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، نہ خود کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے والدین نے غصے میں کہا، ابراہیم، تم ہمارے خداؤں کے خلاف بات کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں جھوٹے خداؤں کو نہیں مان سکتے تھے۔ ایک دن جب بستی کے تمام لوگ ایک بڑے تہوار کے لیے باہر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی لی۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا پایا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ہم نے ابراہیم کو ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے سنا تھا، شاید اسی نے یہ کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا جہاں نمرود اور پوری قوم موجود تھی۔ نمرود نے غصے سے پوچھا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، یہ سب سے بڑا بت ہے، اسی سے پوچھ لو کہ کس نے یہ کیا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت نہ تو بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ خود کو بچا سکتے ہیں؟ صرف ایک سچا رب ہے جو سب کا خالق ہے اور وہی تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ لیکن نمرود اور اس کی قوم حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں یہاں تک کہ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان غیر متزلزل تھا۔ جیسے ہی انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے کہ کیا انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابراہیم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بچا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ اور وہ آگ جو انسانوں کو جلا دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک باغ کی طرح بن گئی۔ نمرود اور اس کے لوگ حیران تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم پر مختلف جگہوں کا سفر کیا۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، لیکن ایک دن اللہ نے ان کی آزمائش لی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے سالوں سے دعائیں کر رہا تھا اور اب
اسے اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا قربان ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور قربانی کو قبول کیا، اور اسی یاد میں آج تک مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آئیں گی، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قربانی کا اصل مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنی سب سے عزیز چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ صبر اور آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے اولادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم سچائی پر قائم رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں تو اللہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا گیا، اور ان کی قربانی اور ایمان ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، سلام پہنچے۔